بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں UBG چینل اور میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، آج منگل اور اکتوبر کی 24 تاریخ ہے۔ ناظرین، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے ڈاکٹر شہلا جاوید اکرم کی سربراہی میں ویمن چیمبر آف کامرس کے وفد نے ملاقات کی، جس میں صوبائی وزیر صنعت و زراعت احسن تنویر بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ پائیدار ترقی کے لیے خواتین کا عملی میدان میں مؤثر کردار ناگزیر ہے۔ پاکستان کی تقریباً آبادی خواتین پر مشتمل ہے۔ خواتین کی ترقی کے بغیر معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا، جبکہ صنعت و تجارت سے وابستہ خواتین معیشت کی مضبوطی میں مردوں کے شانہ بشانہ ہیں۔ محسن نقوی پنجاب میں کاروبار میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ون ونڈو آپریشن کا آغاز کر رہے ہیں۔ ون ونڈو آپریشن کے ذریعے متعدد NOCs ایک ہی چھت تلے دستیاب ہوں گے۔ ویمن چیمبر آف کامرس سے متعلقہ مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ محسن نقوی کو ڈاکٹر شہلا جاوید اکرم نے ویمن چیمبر آف کامرس کی کارکردگی اور دیگر امور کے بارے میں آگاہ کیا۔ ویمن چیمبر آف کامرس کے وفد میں سحر ملک، کیسرا شیخ، سائمہ اقبال، عائشہ خرم، شازیہ طفیل، عائشہ ناصر، فلاحت عمران، فرح جہانگیر، شازیہ سلیمان، صبا مبارک، طاہرہ نسیم، سارہ مدثر، رخسانہ ظفر اور دیگر خواتین شامل تھیں۔ اس موقع پر صوبائی وزیر صنعت و زراعت احسن تنویر نے بتایا کہ صوبے بھر میں ایوان ہائے تجارت کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جا رہے ہیں اور مسائل کے حل کے لیے ایک مضبوط اور منظم میکانزم بنایا گیا ہے۔ دریں اثنا احسن تنویر نے کپاس کی قیمتوں اور پیداوار کے حوالے سے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب میں فصل کو سفید مکھی کے حملے سے بچانے کے لیے 20 کروڑ روپے خرچ کیے گئے ہیں اور عسکری ادارے نے بھرپور معاونت کی، جس کے نتیجے میں اس سال $3 ارب جو کہ کپاس کی درآمد پہ کم پیداوار کے نتیجے میں استعمال ہونا تھا، اس کی بچت ہوئی ہے۔ انہوں نے پنجاب میں پیداوار میں بہتری کا کریڈٹ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کو دیا۔ ناظرین، ستمبر میں پاکستان کو چین سے 72.7 ملین امریکی ڈالر کی براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری موصول ہوئی، جس سے مالی سال 2023-24 کی پہلی سہ ماہی کے دوران دوست ہمسایہ ملک سے مجموعی طور پر 126.3 ملین ڈالر کی براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری آئی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق ستمبر میں چین سے ترسیلات زر 84.4 ملین ڈالر ریکارڈ کی گئیں، جبکہ بیرون ملک سے ترسیلات زر 11.7 ملین ڈالر رہیں۔ ستمبر میں پاکستان کی مجموعی براہ راست سرمایہ کاری میں چین کا حصہ 46.66% رہا، جس میں ملک کو مجموعی طور پر 155.8 ملین ڈالر کی FDI موصول ہوئی۔ اسی طرح مالی سال 2023-24 کی پہلی سہ ماہی جولائی تا ستمبر میں پاکستان کو موصول ہونے والی 412 ملین ڈالر کی FDI میں سے چین سے سرمایہ کاری 126.3 ملین ڈالر تھی، جو کل FDI کا 30.65% ہے۔ اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق مالی سال 2023-24 کی پہلی سہ ماہی کے دوران پاکستان کی مجموعی FDI 412 ملین ڈالر رہی، جو گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 28.9% کا نمایاں اضافہ ہے۔ ناظرین، پینٹاگون میں کہا گیا ہے کہ چین نے بھارت کے ساتھ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ نئی سڑکوں، ہیلی پیڈ، پل اور ایک ہوائی اڈے کی تعمیر اور پڑوسی ملک بھوٹان کے متنازع علاقے میں نئے گاؤں شامل کرنے سمیت اہم انفراسٹرکچر اور تنصیبات کی تعمیر کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ بھارتی نشریاتی ادارے دی وائرڈ کی رپورٹ کے مطابق پینٹاگون کی جانب سے کانگریس کو پیش کردہ 2023 کی سالانہ رپورٹ چین کی فوجی اور سیکیورٹی پیش رفت میں کہا گیا ہے کہ جون 2020 میں وادی گولان میں بھارتی اور چینی فوج کے درمیان تصادم کے بعد چین کی پیپلز لبریشن آرمی نے لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے ساتھ مسلسل فورسز کی موجودگی برقرار رکھتے ہوئے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کو جاری رکھا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چین نے سرحد پر افرادی قوت میں بھی اضافہ کرتے ہوئے 2022 میں چین نے ایک بارڈر ریجمنٹ کو تعینات کیا تھا،
جس کی مدد سے سنکیانگ اور تربت کے اضلاع کے 2 فوجی ڈویژنوں کی جانب سے لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے مغربی سیکٹر میں 4 مشترکہ مسلح بریگیڈ کو محفوظ رکھا گیا ہے۔ ناظرین، KSE-100 انڈیکس نے 50,000 پوائنٹ کی اہم سطح کو عبور کرنے کے رد عمل میں نگران وفاقی وزیر تجارت ڈاکٹر گوہر اعجاز نے کہا ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی والا یہ ہفتہ سرمایہ کاروں کی امید اور صنعتی ترقی کا عکاس ہے، جو ایک مضبوط خریداری کے رجحان کی وجہ سے ہے۔ روپے کی بحالی اور حوصلہ افزا معاشی اشاریوں کے ساتھ ایک مثبت ہفتے کا آغاز ہوا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ اگست 2023 میں پاکستان کی بڑے پیمانے پر مینوفیکچرنگ میں سالانہ 3% اضافہ ہوا، جو 14 ماہ کے بعد ایک مثبت واپسی کی علامت ہے۔ حسابات جاریہ کا خسارہ بھی 98% سالانہ کم ہوا، جو کہ اقتصادی ترقی کا اشارہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مارکیٹ میں مثبت شراکت کمرشل بینکوں، کھاد، بجلی، سیمنٹ، ایکسپلوریشن اور پروڈکشن کے شعبوں سے آئی ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں نے پاکستان کی مارکیٹ میں زیادہ دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ ناظرین، انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر سستا ہونے کے بعد آج پھر سے واپس مہنگا ہونا شروع ہو گیا ہے، جبکہ اسٹاک مارکیٹ میں ریکارڈ تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ تفصیلات کے مطابق انٹر بینک مارکیٹ میں آج صبح کاروبار کا آغاز ہوا تو ڈالر کی قیمت میں 35 پیسے کمی ہوئی اور ڈالر 278.44 روپے پر آ گیا، لیکن یہ کمی کا سلسلہ ایسے ہی جاری رہ نہ سکا اور 12 بجے کے بعد ڈالر نے واپس اڑان بھرنی شروع کر دی۔ اس وقت ڈالر 75 پیسے مہنگا ہونے کے بعد 279.50 روپے پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ ناظرین، درہ خنجراب، جو کہ پاکستان اور چین کو آپس میں ملاتا ہے، کی تجارتی اہمیت کے پیش نظر چین اور پاکستان نے دونوں ملکوں کے مابین تجارتی راہداری درہ خنجراب کو پورا سال کھلا رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ واضح رہے کہ انتہائی اونچائی اور شدید برف باری کی وجہ سے سوست اور خنجراب 86 کلومیٹر کے درمیان شاہراہ قراقرم دسمبر سے اپریل تک ٹریفک کے لیے بند رہتی ہے، جبکہ دونوں ملکوں نے بین الاقوامی ٹرانزٹ ٹریڈ اور عام سفر کی سہولت کے لیے شاہراہ قراقرم ہائی وے کو اس موسم سرما میں بھی کھلا رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، تاکہ چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک سے متعلق تجارتی سرگرمیوں کے پیش نظر اس روٹ کو سال بھر متحرک رکھا جا سکے گا۔ علاوہ ازیں، چین اور پاکستان نے درہ خنجراب کے بنیادی ڈھانچے، تعمیر اور انتظام کو بہتر بنانے پر بھی اتفاق کیا ہے، تاکہ اس راستے پر ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بہتر اور محفوظ سفری حالات کو یقینی بنایا جا سکے۔ درہ خنجراب گلگت بلتستان کو چین کے علاقے سنکیانگ سے ملاتا ہے۔ اس ضمن میں فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن FWO کے عملے کو شاہراہ قراقرم میں مدت اور لمبائی پر مبنی سالانہ دیکھ بھال کے معاملے پر معمول کی دیکھ بھال کے کاموں کے لیے تعینات کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں سوست ڈرائی پورٹ بھی سال بھر فعال رہے گی۔ درہ خنجراب گلگت بلتستان کو چین کے علاقے سنکیانگ سے ملاتا ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ 2023 میں اس تجارتی راہداری پر تجارت 2019 میں رک گئی تھی، وہ 2023 میں پھر سے بحال ہو گئی۔ راستہ تقریباً 3 برس پہلے کورونا وبا کے بعد بند کر دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے UBG چینل۔